اور ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر ہم خود انتظام کریں تو پھر بھی بہتر حالت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی جواب دہی ختم ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ کرتی ہے نا. آپ کے رائج نظام یہی ہے، پیسے کا، پیسہ رکھنے کا یہی نظام ہے آپ کے پاس. اور گھر میں رکھ نہیں سکتے اور کہیں مطلب اسکیٹر کر نہیں سکتے کہ انویسٹ کر دیا جائے پانی کے اندر تو تیل کے اندر. بارہ رکھتے ہیں اسی بینک میں، یہی فارمولے چل رہے ہیں حکومت کا. حکومت تو دعا کرو کہ توفیق ہو جائے کہ وہ اسے غریبوں کے لیے استعمال کرے. حکومت کو توفیق ہونی چاہیے، باقی آپ کی جواب دہی ختم ہو جاتی. حکومت نے کاٹ لیا اس کو، بس ٹھیک ہے، جواب دہی ختم ہو. جب کبھی آپ برسر اقتدار آ جاؤ تو پھر یہ نظام درست کرنا چاہیے کہ یہ کیا نظام ہے، ہیرا پھیری بند کرنی چاہیے. بس اگر ایسی زکوٰۃ کہا ہے جس کا مستحق ہے وہ اس کے بعد پڑھ. اسلام کے لیے حکومت میں یہ کہ ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں تو کاٹ ڈالو. ہمارے ٹریڈی میں دہرا رہا ہوں، بعد میں پہلے بتائی کہ آپ نے ایوب مرحوم نے اعلان کیا کہ ہم اصل جمہوریت نافذ کریں گے، بیسک ڈیموکریسیز، اور اصل جمہوریت نافذ نہ ہوئی. گور یوں بھی نافذ ہونے لگا. ایسے واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا، جھگڑا ہو گیا، مادر ملت کو بدلے میں شہید کرا دیا. تو اصل جمہوریت جو ہے نا پھر اپنی انا اور ضرورت کے درمیان ختم ہو گیا. پھر ایک اور نظام آیا، ہم سوشلزم نافذ کرتے ہیں. چلو مبارک ہو، کرو، نافذ تو کرو. کہتے نہیں ہم نہیں کرتے. مقصد ہے کہ سوشلزم اخبار میں تبصرہ ہوا اس زمانے میں، کسی اور اخبار کی بات کر رہا ہوں، کہ اب سوشلزم جہاں پاکستان میں نہیں آئے گا کیونکہ سوشلزم کا نعرہ لگانے والا جاگیردار ہے. تو اگر مطلب تم کرنا چاہتے ہو کر ڈالو. اللہ خیر سے مطلب بے شمار اس زمانے میں ایجیکٹمنٹ کے کیسز جو ہے نا وہ بے شمار چلے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور بے شمار قانون تیز ہو گیا اور بے شمار لوگ بے دخلی کے مقدمات سے باہر ہو گئے کیونکہ وہ مالکوں کو جو اندیشہ پیدا ہو گیا کہ تو بغاوت ہو جائیں گے کرایہ دار عام، اور پھر مطلب بے شمار لوگوں کو غیر سے باہر نکال. اللہ کا خیر، واقعات بڑے عجیب ہو. پھر ایک نعرہ لگایا کہ آپ اسلام نافذ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی تک نافذ نہیں ہوا. جو اعلان کرتا ہے وہی نہیں کام کرتا، جو اعلان کرتا ہے وہی کام نہیں کرتا، جو اعلان کرتا ہے وہی کام نہیں کرتا. تو بعد تم کرتے کیا ہو؟ کوئی اعلان کرتے ہو تو نافذ کر ڈالو، دیکھا جائے گا کیا ہے. اب اتنا عرصہ ہو گیا بولے پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہو رہا، اور خود نافذ ہوئے پٹے سارے لوگ. اس لیے دعا کرو کہ ان لوگوں کو توفیق ملے یا پھر توفیق والوں کو یہ مقام ملے. دو ہی صورتیں ہوتی ہے نا. آسان بات ہے. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں تو بار بار تو آنا نہیں آپ لوگوں نے کہ جی ہم آئے تھے، بے بس رہے تھے، بے بسی کو بے بس ہو کے دیکھتے رہے اور پھر ہم چلے گئے. ہمارے دور میں ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اور دور دے، کبھی دیتا ہے ایک اور دور. یہی دور ہے، یہی زمانہ ہے. سچی بات جو دل میں آتی ہے وہ کر ڈالو. سچی بات یہ ہے کہ جو وعدہ کیا اسے لوگ برا کریں. اگر اسلام نافذ کرنا ہے تو نافذ کرو، نہیں کرنا تو سیکولر اسٹیٹ میں نہ ہو تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائے، لوگ کاروبار میں لگ جائیں بیچارے. اگر یہاں پر کیمپ میں دھماکہ ہوا پوری تفصیل دو کیا ہوا. اب یہ ٹھنڈا ہو گیا، یہ بتاؤ یہ ٹھیک بات ہے؟ یہ بات نہیں کہتا کہ ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو ٹھنڈا ہی کر دے. واقعہ یہ بھی دعا کرو، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اس کا ورد یہی ہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. ایسے بھی علاقہ ہے جہاں رمضان کا آپ کے ہاں رات ہے وہاں دن ہے، تو شب تو آپ کے ساتھ ہے. باقی دوسرے علاقے میں چاہے دن ہو روزے کا، آپ کو جب کبھی یہ شب مل جائے جو بھی بتایا گیا آپ کو، آپ اس میں کیفیت میں بیٹھ جاؤ. اللہ کے لیے یہ برابر ہے وقت اور بے وقت. جب آپ اپروچ کرو کسی خیال کی حوالے سے اپروچ کرو اللہ کو تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ مل جائے گا. اس بات سے کہ آج ہی اللہ نے مطلب یہ ملنا ہے تو کل نہیں ملنا. پر لیکن بیٹھنے کا سلسلہ بتایا گیا، اسی اپروچ کرو، آپ اس کی طرف رجوع کرو، وہ واقع ہو جائے گا. ورنہ شب قدر جو ہے نا لعنت القدر جسے کہتے ہیں، لعنت القدر تو پھر وہ لعنت القدر تھی جو اس زمانے میں تھی. انا انزلناہ، وہ ہو کا جو ضمیر ہے یہ قرآن پاک کی بات ہے.
اب تو قرآن پاک نازل ہو گیا، اب تو وہ ليلۃ القدر آئے گی نہیں بات سمجھ آئے گی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. جس میں قرآن نازل ہوا اب وہ یہ رات نہیں جس میں قرآن نازل ہوا، وہ وہی رات ہے. اب یہ اس رات کی میموری بھی نہیں ہے، اس رات کی کاپی بھی نہیں ہے. تو بدلے پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے، یا جس طرح کسی آدمی کا یوم بدر ہم آج منا رہے ہیں، یوم بدر منانے لگے ہیں. اب یوم بدر آج کے دن یوم بدر نہیں ہے، یوم بدر وہی تھا جس دن بدر ہوا تھا. آج اس کے مقابلے کی بات نہیں ہے. وہ زمانہ، وہ صدی، وہ واقعہ پھر تاریخ عالم میں کبھی واپس نہیں آتا. اس کائنات میں کوئی لمحہ واپس نہیں آتا. پھر یہ اس کی یاد ہے، اس کی یاد ہے. مطلب آپ لوگوں کو پرانے زمانے کی طرح رجوع کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ آج اس نام سے رجوع کر لو اپنے بزرگوں کی طرح، ورنہ یہ دن وہ نہیں ہے. اس لیے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جس دن آپ رجوع کر رہے ہو وہی لیلۃ القدر. اور جس وقت رجوع کر لو اس وقت فرشتے نازل ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بات تو اس بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ آ گئی ہے کہ اب کوئی رات دوبارہ نہیں ہوتی، کوئی دن دوبارہ نہیں آتا، کوئی میموری جو ہے نا وہ نہیں ہوتی جو اس کی ہم میموری بنا رہے ہیں. وہ تو وہی ہو گیا جو وقت ہو گیا، پھر وہ وقت نہیں آتا. آج کے دن جو ہے نا یہ قائد اعظم کا پیدائش کا دن ہے. آج ہی پیدائش کا دن ہے، وہ تو مرے ہوئے مدت ہو گئی، آج کے دن پیدائش ہوگی اس کی. تو تیز مال کی پیدائش کا دن ہے کہ باہر تک کہاں ہے آج کا پیدا ہوا ابھی مرے ہوئے برسہ ہو گیا. تو یہ کیا بات؟ اس لیے یہ بات ہی ہے، یہ ہماری تقلید ہے، تقلید پرستی کا رونق ہے. تقلید پرستی سمجھے بات؟ جو قومیں تقلید نہیں کرتی ہے نا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آج تم کون سا دن منا رہے ہو. کہتے یوم بدر منا رہے ہیں. کب ہے بدر؟ کہتے وہ اس طرح کہتے ہیں. یہ افسوس کی بات بھی یہ لطیفت نہیں ہے نا. ایک واقعہ باقاعدہ ہوا کہ یہ محرم کا کچھ ماتمی جلوس جا رہا تھا. انگریزوں کا زمانہ آتی ہے نا، پیچھے یہ کیا ہے ان کے لوگوں کو؟ کہتے ہیں امام حسین شہید ہے آج کے. کہتے کب کی بات ہے؟ کہتے یہ وہ پرانی تاریخ ہے. کہتے اتنی دیر میں خبر آئی ہے جو یا آج ہو رہے ہیں. تو خبر اتنی دیر میں نہیں آتی ہے، خبر پرانی ہوتی ہے. مطلب عام رجوع کرتے. اس لیے لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وہ جو تھی آج اس کی ہم یاد مناؤ. دعا کراؤ جی اللہ تعالیٰ ہماری تقلید کو بھی اللہ سلامت رکھے. تقلید کرنا بھی بڑی بات ہے. اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب صحیح صداقت کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں انتشار سے بجائے ہمیں یا رب العالمین. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری عطا کی ہوئی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کریں. یہ دعا ہمیشہ ہی یاد کیا کرو یا رب العالمین. تیری عطا کی ہوئی نعمتیں جو ہیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کرتے ہیں، اور تیری طرف سے آنے والی آزمائش جو ہے وہ ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کرے. بس یہ دعا ہماری منظور کر دو کہ تیری نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کریں اور تیری آزمائشیں ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کریں. پر ہمیں یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں آسان بنا دیا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.